السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی لفظی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ مثل کہتے ہیں مثال کو، حال، وصف، حالت، صفت، ہم ان کی حالت، کن کی؟ منافقین کی، کا مانند، ٹیکسٹ کو دیکھیے، کا لائک، مانند یا جیسے، مثال، حالت، الذی اس شخص کے، پیچھے آپ نے الذی سے ملتی ہوئی کوئی چیز پڑھی؟ الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، سنگولر ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسم موصول، یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن مجید میں۔ موصول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول ہونا، حاصل ہونا، مل جانا۔ جی، اسم موصول، موصول کا لفظ جو وصل سے ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو۔ الذی ناؤن ہے، اور اسم موصول کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ الذی جوڑتا ہے کس کو؟ آگے آنے والے جملے کو، کس سے؟ پیچھے والے سے، یعنی اس سے پہلے اور پیچھے جو ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمثل الذی مانند مثال اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلوائی۔ استوقد کا روٹ جو ہے واو قاف دال ہے، وقد جلانا، اور استوقدہ کا معنی ہے آگ جلوانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے کسی کو کہنا۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں اٹھو لائٹ آن کرو، یا آگ جلاؤ میں آ رہی ہوں، تو یہ استوقدہ آگ جلوانا۔ نارن آگ، نار کا لفظ نون واو رے نور اس کا روٹ ہے۔ فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا۔ اضاءت کا لفظ جو ہے ضاد واو حمزہ سے ہے، ضوء، ضوء و ضیاء۔ ضیاء نام پڑھا کبھی؟ کس کو کہتے ہیں ضیاء؟ روشنی کو۔ ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو۔ کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو۔ فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا۔ کس نے؟ آگ نے۔ کیسی روشنی ہوتی ہے آگ کی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرارت ہوتی ہے نا آگ کی روشنی میں۔ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے ٹیوب لائٹ کی ہے؟ نہیں، سرخی بھی، ٹھیک ہے؟ ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش، سرخی ہو۔ جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو اس میں روشنی بھی تھی کچھ اور گرمی بھی تھی۔ ما حولہ، ما جو، حول، حال یحول، حول اسی سے لفظ حالت نکلی ہے۔ حال یحول کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا، چینجنگ۔ حال کو حال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حال ہر وقت ایک ہی رہتا ہے؟ حال بھی حال اس لیے ہے کہ وہ بے حال ہے، یعنی ایک حال میں نہیں ہے، حال بدلتا ہے۔ تو حول سال کو کہتے ہیں عربی میں۔ حول کیا ہوتا ہے؟ سال، ایئر۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے۔ کیسے؟ مثلا موسم بدلتے، اور ہر روز ڈیٹ نہیں چینج ہوتی، ہر روز ایک نئی تاریخ ہوتی ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد نیا ویک ہوتا ہے، اور ہر کچھ ویک کے بعد نیا منتھ ہوتا ہے، اور پھر آپ جہاں سے شروع ہے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی یہ لفظ آگے آئیں گے نا، تو اس لیے میں چاہ رہی کہ تھوڑا سا آپ مانوس ہو جائیں۔ ما حولہ، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے، اراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے آس پاس تھا۔ ماحول کا کیا معنی؟ جو اس کے آس پاس تھا۔ دس از ویری نیچرل، جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے، وہی ہوا۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ،
ذہبہ، عربی میں سونے کے لیے لفظ بھی ذہب استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ، اور ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا۔ سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہب؟ کیونکہ وہ بھی جانے کی تیاری میں رہتا ہے، ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، ذہب۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی تو ہر سال چلتا جاتا ہے۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور۔ اب یہاں جو بی ہے یہ اصل میں ذہبہ کے ساتھ لگ رہی۔ ذہبہ کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، اور ذہبہ کے ساتھ اگر بے لگے تو معنی ہوتا ہے لے کے جانا، کسی چیز کو ساتھ لے جانا۔ لے گیا اللہ بنورہم، ان کا نور۔ ان کا نور، کن کا نور؟ منافقین کا نور۔ اور نور جو ہے ایک خارجی نور ہوتا ہے، جیسے اس وقت آپ کے کمرے میں لائٹ ہے تو یہ کون سی ہے؟ خارجی، باہر ہے۔ ایک آنکھ میں نور ہوتا ہے نا؟ اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بھی چمک رہا آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے، ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کا نور چلا گیا۔ واہ، اور ترکہم، چھوڑ دیا ان کو۔ ترکہ، کوئی مثال دیجئے ترکے کی؟ ترکہ کا معنی چھوڑنا کو اردو میں متروک، ترک، جی ہاں ترکہ وہ بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ ترکہم فی ظلمات، اندھیروں میں۔ ظلمات جمع ہے ظلمت کی، ظلمات جمع ہے ظلمت کی، اور ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ اور یہاں کئی اندھیرے ہیں، ظلمات، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے۔ یبصرون کا روٹ ہے با صاد را، را کے بعد کیا ہے؟ واو نون، کس کی علامت ہے؟ جمع کی، اور یا شروع میں وہ کے معنی۔ لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے۔ سمن بہرے، اسم کی جمع، الف صاد میم، شروع میں بس الف لگا دیجیے۔ اسم، اسم سنگولر ہے اور سم پلورل ہے، جو سن نہ سکے۔ سمم کہتے ہیں بہرے پن کو، سختی کو، کانوں کی، ہارڈ ہونا۔ بکمن، اب کم کی جمع، اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجیے۔ گنگا یعنی بول نہیں سکتے۔ امیون، اعما کی جمع، اعما، اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجیے اور یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیجیے، کیا بن جائے گا؟ اعما، اندھا، اندھے ہیں۔ فہم، پس وہ کون؟ منافق۔ لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے۔ جی روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین، رجع، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی، اور یا وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں واپس آئیں گے۔ او یا کا مانند، سیب زوردار بارش، سیب کس کو کہتے؟ زوردار بارش کو۔ صاد واو با اس کا روٹ ہے، سیب بارش، زور کی بارش۔ یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ 5۔ ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہوں لفظ کے، ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اسی طرح عربی میں بھی 3 حروف علت ہیں، 3 واولز ہیں، 3، اور وہ کیا ہے؟ واو، الف، یا۔ علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی علت علیل، بیمار کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے ہیں نا ہائے، تو وہ کہتے تھے وائے، ٹھیک ہے؟ چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے۔ اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں، کبھی واو کی جگہ یا آ جاتی ہے، کبھی یا کی جگہ واو آ جاتا ہے، کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے، لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے، ٹھیک؟ تو جہاں بھی
کسی مادے میں، کسی روٹ میں واو الف یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. نظر کیا آ رہا ہے؟ صاد یا با، لیکن اس کے اصل صاد یا با نہیں ہے، اصل صاد واو با ہے. ٹھیک ہے، صاد واو با اس کی اصل ہے، لیکن واو یا میں تبدیل ہو گئی. کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی، اس کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں. صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ صاد واو با، کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا. من السماء، آسمان سے. سما کہتے ہیں بلند چیز کو. سین میم واو اس کا روٹ ہے. اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں، بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واو. سمو کہتے ہیں بلندی کو، اونچی چیز کو. ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا، لیکن یہاں بلندی مراد ہے، اوپر سے. من السماء، آسمان سے لفظی ترجمہ ہے لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی. فی ہی، اس میں، کس میں؟ بارش میں. ہی سے مراد بارش ہے. اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے. اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے. جب بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت نظر نہیں آتا. تیز بارش میں آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا، وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. بارش کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا. فیہ ظلمات ورعد، اور کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی. بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ رعد. وبرق، اور بجلی. جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ چمک، بجلی، روشنی. تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے، نظر آتی. کوئی سین یاد کریں، کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹننگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں. روٹ کیا ہے؟ جیم اینڈ لام، اور واو نون جمع کی علامت، اور یا مذکر غائب کی علامت. وہ ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے. ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں. اصبع جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں، اس حصے کو. یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے، یہ اصبع ہوتا ہے. اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں، انامل. یہ حصہ اصبع کہلاتا ہے. ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں، یعنی آگے والے پور. فی میں آذان، اذن کی جمع ہے، اذن. اپنے اذن میں، کان میں، کانوں میں جمع ہے. یہ سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے، جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ کیسے آتا ہے؟ پلورل آتا ہے. اپنے کانوں میں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انگلی کی جو ٹپ ہوتی ہے اوپر کی، اس کی لینتھ عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، نارمل یعنی ایوریج. اور کان کا جو ایئر کنال ہے اس کا بھی سائز تقریباً یہی ہوتا ہے. تو جیسے ایک بوٹل ہوتی ہے نا، تو بوٹل کے اوپر جو کاک دیتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے عموماً وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ جو اوپر والا بوٹل کا حصہ ہوتا ہے نا، نیک. تو جب وہ نیک کے اندر کاک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیل ہو جاتا ہے نا، اندر نہیں کوئی چیز جا سکتی، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتی. تو یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں اس طرح ڈال لیتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سنائی نہیں. اب ذرا ڈالیے، اور میں بولتی ہوں، کیا کہا میں نے؟ آواز نہیں جاتی. یہی حصہ انسان کے کان کا سننے میں مددگار ہے. اور اگر یہ سیل یا بلاک ہو جائے
تو آواز پوری طرح اندر نہیں جاتی، سننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ صرف یہ حصہ نہیں سنتا، کان کا بہت بڑا حصہ اندر ہے، یہ تو بس اتنی سی جگہ ہے باہر جو اپروچیبل ہے، باقی تو میکینزم اندر ہے سارا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حصہ اصل میں سننے کے لیے اور آوازوں کا تعین کرنے اور ایک طرح سے اینٹینا کا کام کر رہا ہے، یہ کان اور وہ اندر لے جانے کی اس رینج کو سلیکٹ کرتا ہے، یہ حصہ جس پر ہم کو آواز سننی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ حصہ بند ہو تو جو ایمپلیفائر ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا۔ اگر یہ زیادہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو تو بھی انسان کی سماعت متاثر ہوتی۔ تو جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تو انگلیوں کی جگہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، پلگس۔ آج کل تو اتنا سین عام ہے بچوں میں کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو، ہر بچے کے لیے آئی پاڈ اور پلگ، اور آپ ان سے کریں باتیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بال لمبے کر لیں اور ان کو اندر سے ڈال لیں۔ کسی جگہ فیملی اکٹھی بیٹھی ہو، خواہ کار میں، آپ جو مرضی باتیں کریں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی ہی دنیا میں کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کا اور ان کا کوئی گیپ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا نہیں؟ بچے آپ کے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، آپ ہی کی بات نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے۔ کانوں میں پلگ ہے اور دل میں جا کے آ رہا ہے کان کے ذریعے۔ سوچئے کتنا جنگ، کھانے میں بھی جنگ، کانوں سے بھی جنگ، آنکھوں سے بھی جنگ، ہدایت کی بات کہاں سے اثر کرے گی؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کیوں چلی گئی تھی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ کیونکہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھنا تھا، ایک نئی امت کو وجود میں آنا تھا۔ بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی مال میں لے کے جائیں، اور اب تو ظالم مائیں خود ہی ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے باندھا اور بٹھا دیا کہیں، دیکھتے رہو۔ اور جب بچے بچپن سے وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، معصوم دل بڑے ہونے سے پہلے ہی پلوٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنا جنگ بھر چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ سے نہ آنکھیں ملاتے، نہ آپ کی بات سمجھتے، وہ حیوان کے حیوان کسی اور ہی دنیا میں پلتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہے، فیملی ٹائز بھی مضبوط نہیں رہتی، والدین اور اولاد کے درمیان بھی محبت کے رشتے کمزور ہو گئے، دین، ایمان، اخلاق تو اثر چڑھتا ہی نہیں کچھ۔ آپ کا خون، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کے بچے آپ کے نہیں، لہذا بے حد ضروری ہے کہ کچھ وقت ان کا ضرور ایسے ماحول میں گزرے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں۔ ان کو کمپنی چاہیے، ان کو ماحول چاہیے، ان کو انوائرمنٹ چاہیے، اور وہ دینا آپ کا کام ہے۔ ہم ان کو اسکول پہنچانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے ہر تکلیف کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے ماحول کے لیے عام طور پر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی، تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ۔ من الصواعق حذر الموت، حذر بچنا، ڈرنا، الموت موت سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ، اور اللہ، محیط، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ ہا واو تا روٹ ہے۔ اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا، یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر،
حرف علت ہے تو محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو. یہاں با جو ہے زائد ہے. کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے. محیط بالکافرین. کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ڈھانپنا، انکار کرنا. اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکادو قریب ہے. یکادو کاف واو دال، قریب ہونا، ممکن ہونا. البرق بجلی، قریب ہے کہ بجلی. یختفو جھپٹ لے، اچک لے، تیزی سے اچک لے. روٹ کیا ہے؟ خا قا فا. اور چونکہ واو نون کوئی نہیں ہے تو صرف یا ہے تو مانا ہے وہ اچک لے. ٹھیک ہے. اگر یختفون ہوتا تو کیا میننگ بنتا؟ وہ سب اچک لیں، لیکن یہاں سنگولر آ رہا ہے. یختفو ابصارہم، بصر کی جمع. ابصار پیچھے پڑا کہاں؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ. ابصارہم کلما جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی، لہم ان کے لیے. کون روشنی کرتی؟ برق چمک کر روشنی کرتی. مشو وہ چل پڑتے. مشو کا روٹ بھی میم شین یا ہے. خواجہ آپ کو بہت حرف علت دیکھنے پڑ رہے ہیں. میم شین یا. مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا. اور یہاں مشو وہ چل پڑے، یہاں بھی واو اصل میں جمع کی علامت ہے. فی ہی اس میں، کس میں؟ روشنی میں. روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے. وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے اندھیرا کر دیا. کس نے؟ بجلی نے. بجلی کیسے اندھیرا کرتی ہے؟ غائب ہو کر. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا کر دیا اس نے. علیہم ان پر. کن پر؟ منافقین پر. قامو وہ کھڑے ہو گئے. قام یقوم روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم پھر حروف علت. تو کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. واو غائب ہے. یہ جو واو ہے نا یہ جمع کی واو ہے، روٹ کی واو نہیں ہے. قاف واو میم. قاف واو میم قوم پیچھے بھی اس روٹ سے ایک لفظ پڑا ہے. مستقیم یقیمون. اب دیکھیے مستقیم میں بھی واو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں. یقیمون میں نہیں. وہ جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے، اصل روٹ کا نہیں نظر آ رہا. اور یہاں بھی قامو میں بھی واو غائب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر، قامو تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. اسٹل اسٹینڈ، وہیں رک گئے. ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، اگر اللہ چاہے. شاء یشیء مشیت کا لفظ سنا کبھی؟ اللہ کی مشیت. مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہت، یعنی جو اللہ کی چاہت، مرضی. لذہب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لذہب سب حرف برابر. لذہب. بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لا ذہب، لا ذہب نہیں، لذہب لذہب. بسمعہم ان کے کانوں کو. بے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تاکید کے لیے بھی ہے اور ذہب بھی کے لیے آ رہا ہے، دراصل لے جانے کے معنوں میں. ذہبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. اور ذہب بے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانا، یعنی ساتھ جانا، یعنی چیز لے جانا. سم کان ان کے کانوں کو. کانوں میں نے کیوں کہا؟ سم تو مفرد ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. اور جمع کیوں مانا؟ کیونکہ ہم کی وجہ سے. وہ ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی. اور ان کی آنکھیں. اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، ان کو اندھا بہرا کر دے، دیکھنے سننے کے قابل ہی نہ چھوڑے. ان اللہ
بے شک اللہ تعالی، علا اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال رے، کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے قدیر۔ فعیل کے وزن پر اور کیا کیا ہے؟ عظیم، رحیم، کریم، بصیر، علیم، نذیر، بشیر۔ کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں؟ مبالغہ اور تسلسل۔ قدیر کا لفظ جو ہے نا قدر سے، قدر کا معنی ہوتا ہے بہت جچے تلے انداز میں کسی چیز کا منصوبہ بنانا۔ تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی بیسٹ پلاننگ کرتا ہے، ایک معنی تو یہ، اور دوسرا ہے قدرت کے معنوں میں نہیں، طاقت اور قوت۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ چلیے لفظی وضاحت ہو گئی، تفسیر کر کے تھوڑا اور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا، پھر اندھیروں میں چلا گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کی کچھ علامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اچھی طرح واضح فرما دی۔ اب ان کے حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ کھل کے بہتر طریقے پر سمجھ آ جاتی۔ منافقت چونکہ دل کی حالت ہے، منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہمارے ذہن میں ہے، جب ہم اس کو فزیکلی کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آتی۔ مثلا جیسے ایک کہانی ہوتی، اگر کوئی زبانی آپ کو کہانی سنائے تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے سمجھتے، لیکن اگر کوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تمثیل عربی زبان میں ڈرامے کو کہتے ہیں۔ تو تمثیل کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمثال مجسمے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مثال بھی معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام ہے۔ معقول کیا ہے؟ جو عقل میں ہو، سوچ میں ہو، تھیوریٹیکل ہو۔ محسوس جس کو ہم ٹچ کر کے آنکھوں کانوں سے دیکھ سن سکتے ہیں، پریکٹیکل۔ تو معقول کو محسوس شکل میں دکھانے کے لیے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، مثال دی جاتی۔ مثال کیوں دی جاتی؟ تاکہ وہ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں ہے اس کو عملی شکل میں دیکھ کر اسے پوری طرح سمجھ جائے۔ مثلاً اگر آپ کسی بچے کو سفید یا وائٹ کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وائٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، 10 باتیں کر کے اگر آپ صرف کہیں جیسے یہ کاغذ، تو جیسے یہ کاغذ کہتے ہی سارے فاصلے طے ہو جائیں گے اور بات ایک دم سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے، اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی، بہتر طریقے پہ سمجھ آتی، گہری سمجھ آتی، دل پہ اثر کرتی۔ مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ منافقین کی حالت، منافقین کا
وصف ان کی صفت کا مثل مثال کی طرح ہے، یعنی ان کی حالت ایک مثال کی طرح ہے، ایک خاص حالت کی طرح ہے۔ کیا ہے وہ؟ الذی اس شخص کے استوقد نارن جس نے آگ جلائی یا جلوائی۔ ایک شخص ہے، اس نے آگ روشن کرنے کے لیے کہا ہے، اور کیا ہوا؟ آگ روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو کیا ہوا؟ اضاءت ما حولہ اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا، آگ کے جلنے سے ماحول روشن ہو گیا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص ہے جس نے آگ جلوائی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی۔ استوقد نارا، اب اس کے سامنے اسلام کی تعلیم آ گئی ہے، اس سے اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کا نور لے گیا ہے، اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی ان کی۔ وترکہم اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، لا یبصرون یہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی روشنی چلی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے ان کی توفیق چھین لی سمجھنے سوچنے کی، دیکھنے کی۔ ان کی آنکھ کا نور چلا گیا ہے، ان کے دل کا نور چلا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے المنافقون، اس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حق اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے یا وہ حق کو اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ الصف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، جب وہ بگڑے انہوں نے حق میں مین میخ نکالی تو اللہ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ بہت محنت کر کے ایک کھانا بناتے ہیں، پکا کے ٹرے لگا کے بچے کے سامنے رکھتے ہیں، اچھا یہ کھا لو، وہ منہ بناتا ہے، نقص نکالتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، آپ نے یہ کیوں ڈالا اس میں، وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرے اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ تم نے قدر ہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری اور وہ اس میں مین میخ نکال رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ہو جائیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کے اندر سے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں، پھر دین کی محبت اور دین کی قدر و قیمت ان کے دلوں سے اٹھ جاتی، ہدایت کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سمن، بہرے ہیں۔ کس بات سے؟ ایسا نہیں کہ کان نہیں، کان ہے لیکن کیا نہیں سن سکتے؟
حق بات سننا نہیں چاہتے، حق ان کو سمجھ نہیں آتا، حق سے بہرے۔ بکمن گنگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے۔ امیون اندھے، حق دکھائی نہیں دیتا۔ فہم لا یرجعون، پھر وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں پلٹیں گے۔ کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ کیا کہ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں، سب سے عقل مند ہیں، اور یہ بے وقوف ہیں جو قربانیاں کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو مذاق نہیں بننے دیتا، ایسے لوگوں کو بطور سزا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ سمن بکمن امیون، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہدایت کے سارے ذریعے، کیونکہ ہدایت انسان کو ملتی ہے یا تو حق بات سن کے، یا حق کو پڑھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے۔ لیکن جب کوئی شخص کانوں میں بھی انگلیاں دے دے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ نہ کوئی سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، نہ جانے، ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ ایسے لوگوں پر پھر سیدھا رستہ، ہدایت کا رستہ، حق کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ان دو آیات میں منافقین کے ایک گروہ کی حالت کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں چند ایک باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے۔ ہدایت کے مواقع موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر کی سیرت موجود ہے، لیکن جب تک انسان خود آنکھ نہ کھولے اور خود حق کو دیکھنا نہ چاہے، جب تک انسان کی اپنی چاہت نہ ہو، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسی انسان کو صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اس کی خود طلب کرتا ہے، خود مانگتا ہے، خود چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ منافقین پر اچھی باتوں کا صرف وقتی اثر ہوتا ہے۔ جب روشنی ہوئی تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اندھیرا ہو گیا۔ یعنی جب کسی اچھی مجلس میں ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے ہیں اور پھر ان کو زیادہ بات کلک نہیں کرتی۔ کیا کہتے ہیں؟ کلک نہیں کی۔ ہاں سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، اسے قبول نہیں کرتے۔ تو جب کوئی شخص حق کو اپنے دل سے قبول نہ کرے، نہ چاہے، تو کوئی بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان کے اوپر ہدایت کو زور زبردستی سے منڈے، جو نہ لینا چاہے اسے زبردستی دے۔ ایک اور بات آیت نمبر 18 سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو غلطیوں پہ جلد توبہ کر لینی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ اگر توبہ نہ کی تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اور مہلت ختم ہو گئی تو پھر ہدایت پا نہ سکیں گے۔ او کسیبن، اب یہاں ایک اور مثال ہے، دوسری مثال منافقین کے ایک اور گروہ کی مثال ہے۔ او یا کسیبن، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے۔ ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے زوردار بارش ہو۔ سیب کہتے ہیں رین سٹارم کو۔ کیا ہوتا ہے؟ رین سٹارم۔ ایک ہوتی ہے نا عام بارش برستی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ایک ہوتی ہے زوردار بارش اوپر سے نیچے، من السماء، آسمان سے۔ بادل آسمان ہی کی طرف ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوپر سکائے ہے کہیں، مطلب اونچی چیز، یعنی بادلوں سے جو بارش برستی۔ اور یہاں اشارہ ہے وحی الہی کی طرف، قرآن مجید کی طرف، کہ قرآنی احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے،
یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں وعید بھی ہے، وعدے بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں اور ہوپ بھی ہے۔ منافقین کا حال کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، قرآنی احکامات کو سن کر یہ کیا کرتے ہیں؟ غور کرنے کی بجائے، توجہ سے سننے کی بجائے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں۔ من السوائی کی، کیوں انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں؟ کڑاکوں کے ڈر سے۔ اور یہ کڑاکے کیا ہیں؟ ایسی آیات جن میں ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا تھا، ان کی منافقت کھولی جا رہی تھی، یعنی سخت احکامات۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ ہر بات کو یہ اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے اوپر سمجھتے کہ ہماری شامت آئی۔ کہتے نا چور کی داڑھی میں تنکا۔ جو چور ہوتا ہے، جس کے دل میں خرابی ہوتی ہے، جو بدنیت انسان ہوتا ہے، یا جس نے کوئی خرابی کی بھی ہوتی ہے، وہ ہر آہٹ سے گھبرا اٹھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اور آپ اچانک اس کے پاس چلے جائیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو یہ نہ بھی پتا ہو کہ اس نے کیا کیا، گھبرا اٹھتا ہے نا۔ تو چونکہ ان کا دل چور تھا نا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل کے منافق تھے، لہذا جب بھی کوئی ایسی بات سنتے تو ان کو فوراً ڈر لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں آئی شامت۔ اسلام کے احکامات کو اپنے لیے موت سمجھتے تھے، اللہ کے احکامات میں زندگی کے بجائے انہیں اپنے لیے موت نظر آتی۔ حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جھپٹ لے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بجلی چمک رہی ہو تو کیا نہ کرو، اس کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں؟ نظر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے منع کرتے ہیں کہ سورج کی طرف نہ دیکھو۔ تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، انہیں حق نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہ اسلام کے نور کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کرتا ہے، یعنی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ اور مشی کہتے ہیں عام رفتار سے چلنے کو۔ تیز دوڑنے کے لیے سعی ہوتی ہے۔ سعی کون سی ہوتی ہے؟ جیسے عمرے پہ جاتے ہیں تو سعی میں کیسے چلتے ہیں؟ تیز چلتے ہیں۔ لیکن مشی کہتے ہیں نارمل روٹین سے چلنا۔ یعنی قرآن کا جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں انہیں اپنے لیے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بظاہر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ اندھیرا ہوتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، قاموا، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ اللہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی ان کو بہرا کر دیتا، لٹرلی بہرا، ڈیف ہو جاتے اور اندھے ہو جاتے، ان کو کچھ بھی نظر نہ آتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔